بھر لیجئے خالی داماں، پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ تفسیر قرآن کا سیگمنٹ ہے، مفتی سعد جاوید صاحب تشریف رکھتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ان کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سعد بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ سعد بھائی، اس سے قبل کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ 70ویں پارے کی تفسیر بیان کریں، آج کا دن چونکہ یوم بدر بھی ہے اور ایک ایسا دن ہے کہ جو قیامت تک خاص طور پر مسلمانوں کے لیے حوصلے کا، عزم کا، ہمت کا اور ہارے ہوئے شکست خوردہ لشکروں کے حوصلوں کو جوان کرنے کے لیے یہ ایک دن اور ایک حوالہ کافی ہے۔ کچھ کہیے گا اس کے متعلق، اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان بھائی، اگر ایک لفظ میں اس پورے منظرنامے کو میں بیان کروں تو وہ یوں ہے جی، کہ ایک طرف کفر اور باطل اپنی نخوت، کبر اور شان و شوکت اور مادیت اور وسائل سے تمام چیزوں کے ساتھ آ کر، تمام حشر سامانیوں کے ساتھ آ کر کھڑا ہے، دوسری طرف ایمان، اتقان اور یقین سے لبریز، اللہ جل جلالہ پر اعتماد کرتے ہوئے عجز و انکساری کا پیکر بنے ہوئے چند نوجوان ہیں جو ان کے سامنے سینہ سپر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا اللہ کہ وہ تمام مادیت پرست لوگ اور تمام کبر اور نخوت میں بھرے ہوئے لوگ اوندھے منہ گر گئے ان اعتماد اور یقین کے ساتھ کھڑے ہوئے عاجزی و انکساری کے پیکر لوگوں کے سامنے۔ تو رہتی دنیا تک کے لیے ایک پیغام ہے کہ دنیا کے اندر ایمان اور مادیت کی کشمکش جاری رہے گی، لیکن اگر ایمان والے اعتماد اور یقین کے ساتھ اس طریقے سے باطل کے سامنے ڈٹ جائیں گے تو یقیناً کامیابی انہی کے قدم چومے گی۔ ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ مادیت کی فراوانی ہے، 70 اونٹ جو ہے ایک دن میں ذبح کیے جا رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے 70 اونٹ کل اثاثہ ہیں، ایک طرف ہر شخص جو ہے وقت کے اس اسلحے سے لیس ہے، دوسری طرف ٹوٹل 17 تلواریں ہیں، اللہ، ایک طرف جو ہے وسائل کی فراوانی ہے، اسباب و متاع کی بہتات ہے، دوسری طرف پتھر، اینٹ، لکڑی یہ اٹھائے ہوئے ان کے سامنے مقابل ہے۔ دنیا کا نظارہ تو یہ کہتا ہے کہ یہاں پر کامیابی مادیت والوں کو ملنی چاہیے، لیکن اللہ کا فیصلہ کہتا ہے کہ کامیابی ایمان، اعتماد، یقین اور اتقان والوں کو ملنی چاہیے۔ یہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ اعتماد، یقین، اتقان کے ساتھ بغیر کسی تزلزل کے کھڑے رہیں گے تو کامیابی انہی کے قدم چومے گی، جس کو قرآن نے اس معرکے کو بیان کرنے کے بعد ایک لفظ میں کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مؤمنین، تم ہی بلند و برتر رہو گے اگر تم ایمان پہ ثابت قدم رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ سارا فلسفہ اور سارا پیغام ہمارے ناظرین تک پہنچایا۔ سعد بھائی، وقت ویسے ہی محدود ہوتا ہے، 70واں پارہ ہے کیونکہ 70واں روزہ ہے، بیان کیجیے گا۔ قرآن کریم کی سورہ انبیاء سے 70ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ نام سے ظاہر ہے کہ یہاں انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تقریباً 17 نبیوں کا اللہ نے اس صورت میں تذکرہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابتداءً دنیا کی بے ثباتی اور اس کی فنائیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قیامت و حساب کتاب کے قریب آنے کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ میں تنبیہ بھی کی ہے کہ سارے منظرنامے کے بدلنے کے باوجود انسان غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے ہے، اور اللہ رب العزت کی جو آیات ان تک پہنچتی ہیں اس متعلق پیغام لے کر، یہ اس کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں۔ اور بتا دیا گیا کہ بہت ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں، کم قسمنا من قریۃ کانت ظالمہ، وہ ظلم کے اندر جو ہے سرگرداں تھے، اللہ نے کیسے پلٹ کر رکھ دیا، اور تمہیں بھی اللہ رب العزت جو ہے مہلت دے رہے ہیں، تم اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ۔ مشرک کہتے تھے کہ یہ نبی ہم جیسا ہی انسان ہے، اللہ نے اعلان کر دیا جتنے بھی نبی آئے وہ انسان ہی میں سے تھے، کوئی مافوق الفطرت چیز نہیں تھے وہ۔ پھر اعلان کر دیا اس کائنات کا نظام اللہ ہی چلا رہے ہیں، اگر دو خدا اس نظام کو چلانے والے ہوتے تو یہاں تضادات کی بھرمار ہوتی اور آپس میں یہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر پورا نظام فاش فاش ہو جاتا، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام کی باغ دوڑ کسی ایک قدرت والی طاقتور شخصیت کے پاس ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو ہے اپنی قدرت کے مظاہر ذکر کیے ہیں اور اس سے انسانیت کی توجہ اس طرف مبذول کروائی ہے کہ وہ اللہ کی قدرت میں غور کرے
ان کے دلائل میں غور کرے اور پھر اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لے۔ اللہ نے وہ سائنسی اس صورت کے اندر سائنس نے جو آج 200-250 سال پہلے جن چیزوں کا انکشاف کیا ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے ان چیزوں کا انکشاف کیا ہے۔ یہ سائنسی اعتبار سے قرآن کریم کی وہ صورت ہے جو سائنس کے ان تمام چیزوں کو جو سائنس کو اسلام سے متصادم قرار دیتے ہیں ان کے لیے ایک جواب کے طور پر ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، یہ سارے نظام ملا، اللہ نے اس سے جدا کر دیا۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے کوئی کسی کا تصور نہیں تھا، آج 200 سال پہلے سائنس اس کو تسلیم کر رہی ہے۔ قرآن نے اسی صورت میں کہا کہ ہر جاندار کی ہم نے بنا جو ہے پانی پر رکھی ہے، آج 100-125 سال پہلے جو ہے سائنس اس کو تسلیم کر رہی ہے۔ بہرحال اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے اور کہا قیامت کا دن ہوگا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نامہ اعمال تولنے کے لیے ترازو لگائیں گے اور سب کو اس کے اعمال کا حساب ہوگا اور کسی سے ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کو دعوت دیتے ہیں، قوم جو ہے کفر اور طغیانی میں پڑی ہوئی ہے۔ وہ قوم ایک میلے ٹھیلے کے لیے جب باہر جانے لگتی ہے، ابراہیم علیہ السلام انہیں سبق سکھانے کے لیے بہانے سے رک جاتے ہیں۔ قوم کے باہر جانے کے بعد بستی سے ان کے بتوں کو توڑ دیتے ہیں اور بڑے بت کے اوپر جو ہے کلہاڑا رکھ دیتے ہیں۔ قوم واپس آتی ہے اور وہ آ کے جو ہے کہتی کہ کس نے یہ کیا؟ کہا سنا ہے کہ ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے، وہ اس قسم کی جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے تدبیریں کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور ان سے پوچھا کہ تم نے کیا؟ کہا کہ میں نے کیا؟ کب کیا؟ اس سے پوچھو، ان سے بڑے سے، یہ بتائے گا تمہیں۔ انہوں نے کہا ابراہیم تجھے پتہ ہے کہ یہ تو بولتے نہیں، یہ تو بات ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پر اور ان خداؤں پر تمہارے جو اپنا جو ہے وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو اپنے اوپر جبر اور ظلم کرنے والے کا پتہ نہیں بتا سکتے، وہ تمہارے ساتھ کیا کھڑے ہوں گے۔ لیکن قوم نہ مانی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ دہکا کر اس میں ڈال دیا گیا، اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ اس کا تذکرہ کرنے کے بعد لوط علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ، ان کی بد عملیوں کا تذکرہ ہے۔ پھر سلیمان و داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ پھر ایوب علیہ السلام کو جو ایک آزمائش ملی، اس آزمائش میں ایک بیماری میں مبتلا ہوئے، پھر اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر کے اس آزمائش سے نجات دی، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں گئے اور وہاں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اس دعا کا تذکرہ ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بڑے فضائل آئے ہیں اس ورد کے، اس کلمے کے۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر بی بی مریم کی پاک دامنی کا تذکرہ ہے۔ پھر قرآن کریم نے ان تمام نبیوں کے تذکرے کے بعد واضح اعلان کیا ہے کہ جو بھی نیک اور اچھے اعمال لے کر آئے گا اس کے اعمال ہم ضائع نہیں کریں گے، اس کی محنت اور کوشش کا اس سے بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ پھر قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے، زمین کے لپیٹے جانے اور نظام کو پورے کے پورے جو ہے ختم کر دینے کا تذکرہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا اعلان ہے اور بشارت ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ جل جلالہ کے اپنے بندوں کی ساتھ معیت اور ان کی مدد و نصرت کے وعدے کے ساتھ اس سورت کو ختم کیا گیا۔ سورہ حج اس کے بعد اسی پارے کی دوسری سورت ہے۔ سورہ حج 10 رکوع پر مشتمل سورت ہے۔ زیادہ تر روح سخن اس کے اندر جو ہے احکام میں ہے، حج ہے، قربانی ہے۔ ابتداءً وہی منظرنامہ جو انبیاء میں تھا، جہنم کی قیامت کی ہولناکی ہے کہ وہ ایسا عجیب و غریب ہولناک منظر ہوگا کہ وہ عورت جو حاملہ ہوگی وہ حمل ضائع کر دے گی، دودھ پلانے والی بچوں کو دودھ پلانا بھول جائے گی، لوگ مدہوشی کے عالم میں ہوں گے، حالانکہ مدہوشی نہیں، وہ عذاب کا ایک جو ہے وہ ان کے اوپر خوف اور ڈر ہوگا۔ پھر اس کے بعد انسانی تخلیق کے مختلف 7 مراحل کو اللہ نے تذکرہ کیا ہے، مٹی سے نطفہ، نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے بچہ، بچے سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے پھر وہ بالکل ارذل العمر، پھر اس کے بعد موت، موت کے بعد حشر، حشر کے بعد جنت۔ یہ سارا اللہ نے ایک آیت میں پورا منظرنامہ بیان کر دیا۔ ذالک کیوں؟ ذالک بأن اللہ هو الحق، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اللہ حق موجود ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، یاد رکھنا چاہیے قیامت آ کر رہے گی، اس سے کوئی مفر نہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے
بڑے بہترین اسلوب کے اندر انسانیت کو متوجہ کیا، خاص طور پر ایمان والوں کو، وہ ایمان والے جو اپنے مفادات اور اپنے ہی مقصد کے گرد گھومتے رہتے ہیں، ان کی عبادت اور بندگی بھی مفادات کے تحت ہوتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر کوئی تھوڑی سی اچھائی بھلائی مل جائے تو بڑے شاداں فرحاں ہو جاتے ہیں، اور اگر تھوڑی سی جو ہے ان کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، تو اسلام میں عیب نتاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، برائیاں نکالنا شروع، خسرت دنیا والآخرہ، کہا یہ دنیا میں بھی خسارے میں ہیں، آخرت میں بھی خسارے میں ہوں گے۔ پھر ضابطہ الہی ذکر کیا گیا کہ اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، جو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ آئے گا، کسی بھی گروہ سے تعلق ہو، وہ کامیابی چڑھے گا۔ اور پھر اس کے بعد جنت کا تذکرہ، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، جنت میں پہنائے جانے والے لباس ریشم کے اس کا تذکرہ، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے آواز ندا لگائی گئی حج بیت اللہ کی فرضیت کی، اور کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لوگ حج کے لیے آئیں۔ پھر اس کے بعد قربانی کا تذکرہ، اور اللہ نے کہا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ جانوروں کی قربانی اللہ کے لیے کرو، اور لیکن ساتھ میں اعلان کر دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اس قربانی سے اللہ کو کوئی گوشت نہیں چاہیے، خون نہیں چاہیے، اللہ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو ٹٹولنا چاہتے ہیں۔ پھر جو بعض قوموں کا تذکرہ، عاد و سمود کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر اعلان کیا گیا کہ ہر نبی جب بھی آیا ایک شیطانی گروہ ان کے پیچھے لگا، اور اس نے نبی کی تعلیمات کے اندر رخنہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ پہلے شروع سے چلا آ رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے اعلان کیا ہے کہ ان تمام جو چیزیں جو ہے اللہ کی قدرت کے ماتحت ہے، اور پھر باطل اور حق کی مثال دیتے ہوئے اللہ نے کہا کہ یہ جو باطل ہے ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مکھی ان کے کھانے میں سے کچھ چیز لے جائے، یہ اس مکھی میں سے اپنا وہ وصول کردہ حصہ واپس نہیں لے سکتے، تو یہ اللہ کے غیر جو اللہ کے بندوں کی کیسے مدد کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپنانے کا حکم دیتے ہوئے مسلمان نام رکھنے کی وجہ بیان کی گئی ہے، اور کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ ہو جو نعم المولا و نعم النصیر، بہترین دوست اور بہترین مددگار ہے، اسی کے ساتھ تمہیں اپنا معاملہ درست اور صحیح کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سعد بھائی سب سے پہلے یہ بیان کیجیے گا، جس طرح آپ نے کہا کہ عبادات کے متعلق ہے کہ کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنا، اور مفادات اگر لوگوں کے وابستہ ہوتے ہیں، اچھا دیکھا جائے تو انسان کے اندر کہیں نہ کہیں مفاد سے چیزیں اس کی جڑی ہوئی تو ہیں، کہ کہیں وہ عبادت بھی کر رہا ہے تو اس میں وہ اپنی خواہشات، اپنی التجائیں اللہ کے حضور ہی رکھ رہا ہے، ایک لالچ تو ہے اس میں بھی، تو اس کو ذرا واضح فرما دیجیے گا معاملے کو۔ دیکھیں صوبان بھائی، پہلی بات تو یہ کہ یہاں قرآن کریم نے جن لوگوں کو خطاب کیا ہے ان سے وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر ایمان پہ نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جن کا ایمان ہی مفادات ہیں، جن کا مقصد ہی مادیت اور دنیا پرستی ہے، اور یہاں کے منافع اور مالی منفعت ہے۔ قرآن کریم کا اولین مخاطب تو وہی یہاں پر مراد ہیں جو اسلام کو اس وجہ سے اپنائے ہوئے ہیں کہ اس سے انہیں کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ جب انہیں کوئی فائدہ حاصل ہو تو اسلام کی خوبیوں کو بڑی اجاگر کریں گے، اسلام کے اصول و قواعد و ضوابط کو بڑا ہی اچھا گردانیں گے، لیکن جیسے ہی ان کے مفادات کے اوپر کوئی زد پڑے گی، ان کے مالی منفعات کے اوپر کوئی نقصان آئے گا، تو فوراً انہیں اسلام کی خامیاں، اسلام کے عیوب اور اسلام کی کمیاں یاد آنا شروع ہو جائیں گی، پھر گن گن کے کہاں سے لائیں گے۔ اب یہ ایسے ہی ہے کہ دنیا کے نظام کے اندر ایک مثال چھوٹی سی دے دیتا ہوں کہ ایک وقت میں سپر پاور طاقت کو مسلمانوں کے جذبہ جہاد، جو کہ ایک عظیم الشان فریضہ ہے، اس کی ضرورت تھی۔ بلا شبہ شک و شبہ جہاد جو ہے ایک عظیم الشان فریضہ ہے اسلام کا، لیکن اس وقت چونکہ انہیں ضرورت تھی اپنے مقاصد کے لیے، تو انہوں نے جذبہ جہاد کو بڑا اجاگر کیا، بڑے نعرے لگائے، حتیٰ کہ کفار میں سے بعض ممالک کے صدور نے بھی آ کے الجہاد الجہاد کے نعرے لگائے۔ جب مسلمانوں نے اس جہاد کو، ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے ان کے مفادات کے لیے نہیں کیا، ایک جذبہ جہاد سے معمور ہو کر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، اب وہی جہاد ان کے گلے کی ہڈی بن گیا، اور انہوں نے جب بدامنی شروع کی اور جہاد میں ان کے خلاف مسلمان کھڑے ہوئے تو انہوں نے اسی جہاد کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ یہ وہ طبقہ ہے جو مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے، اور وہ اس معاملے کے اندر دو رخے پن پہ کھڑا ہے۔ وہ مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، عبادت اور بندگی بھی کرتے ہیں، اسلام کی خوبیاں انہیں بڑی اچھی اور بھاتی ہیں جب ان کے مفاد کے مطابق ہوں، لیکن جہاں اسلام ان کے ان مفادات کو روک ٹوک لگاتا ہے، قدغنے لگاتا ہے، وہیں انہیں اسلام کی خامی
خامیاں عیوب نظر آتی ہیں اور اسلام ایک بیکورڈ اور ایک قدامت پسند اور جو ہے فنڈامنٹلسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا اصطلاحات لے کر آ جاتے ہیں اور اسلام کو پرتشدد مذہب گرداننے کے لیے کوئی دیر نہیں لگاتے. قرآن ان سے کہہ رہا ہے. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ مسلمانوں میں بہت سے لوگ جو اس نظریے کے تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ ایک انسان ہے، اس اعتبار سے انہیں اللہ کے سامنے پیش کرنا، ایمان تو موجود ہے. تو ان حالات کے اندر جو ہے کیا ان عبادات کو چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اور ان عبادات جو مفادات کے لیے ہوتے ہیں ان کو ترک کر دیں. کیا بندہ اللہ سے دعا نہ کرے اپنے مقصد کے لیے؟ ہمارے ہاں تو ایک طبیعت ہے مانگنا چاہیے. اللہ نے کہا جو مانگتا نہیں ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا. ہم دعا مانگنا شروع ہوتے ہیں آخرت کے بجائے ہم دنیا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. کل پرسوں ایک دوست نے ایک ویڈیو دکھائی، بیت اللہ کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو کہتا ہے یا اللہ فلوس 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 فلوس، یا اللہ پیسے 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 پیسے. ساتھ والے نے اس کو کہا بھائی اللہ سے آخرت مانگو، ایمان مانگو. بولا فلوس ہوگا تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا. تو انسان ہے، جلد باز ہے. تو یہ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ علماء نے لکھا ہے ایسے حالات میں انسان کو اپنی مانگ اور دعا نہیں چھوڑنی چاہیے، اس پہ لگا رہے. یہ بے شک وہ اس کو ترک نہ کرے، اخلاص اور صدق نیت سے اس اپنی نیت کو ٹٹول لے. کیونکہ ہر چیز کے 3 درجے اور سٹیپ ہوتے ہیں. ایک کیا ہے سٹیپ اس کا کہ سب سے پہلے کوئی بھی کام کریں گے وہ دکھاوا اور ریا بنے گا، ریا بنے گا. پھر اگر وہ آپ کی خواہش پوری ہو جاتی ہے تو آپ اس ضرورت جو پوری کرنے کے لیے آپ کر رہے تھے تو آپ اس چیز کو عادت بنا لیں کہ مجھے یہاں سے ملا تھا بس یہ کرو پھر مل جائے گا. تو ریا کے بعد یا ضرورت کے بعد وہ عادت بنتی ہے. وہ عادت جب پختہ کار ہو جاتی ہے وہ عبادت میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو اس لیے عبادت تک جانے سے پہلے یہ جو 2 راستے ہیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اپنانا چاہیے، لیکن نیت درست کر لینی چاہیے. انشاءاللہ اللہ پاک ضرورت سے عادت اور عادت سے عبادت بنا دیں گے اور انسان کی جو ہے نیا پار ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. سعد بھائی یہ بھی ذرا وضاحت کر دیجئے، حج اور قربانی کا ذکر آیا اور ایک تو چلیں جی دکھاوا تو اللہ کو ویسے ہی ناپسند ہے، لیکن ایک وہ صاحب ہیں کہ جنہیں اللہ نے دیا ہوا ہے بھرپور، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، لیکن نہ وہ قربانی کرتے ہیں نہ وہ حج پہ جاتے ہیں. ان صاحب حیثیت ہیں، جانا ان کے اوپر لازم ہے، لیکن وہ جو ایک ہیلے بہانے ہوتے ہیں ابھی نہیں اگلے سال جائیں گے، ذرا جی بچوں کی پڑھائی مکمل ہو جائے، ذرا ان کی شادی ہو جائے، ذرا گھر خرید لیں، اچھا جی دوسرا گھر خرید لیں، حج نہیں ہو رہا اور جو ہے وہ قربانی سے ذرا پیچھے ہٹے ہوئے. بیان کر دیں ایسے لوگوں کے لیے کیا وعید ہے؟ دیکھیں اس میں بھی 2 قسم کے نظریات کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جنہیں اسلامی شعائر، اسلامی احکامات اور اسلامی طرز زندگی سے چڑ ہے، لیکن بائی برتھ وہ مسلمان ہیں. بس ٹھیک ہے. اب وہ مسلمان ہو کر جو ہے ان شعائر اسلام کا انکار نہیں کر سکتے، یہ ان کی مجبوری ہے. مسلم معاشرے میں رہتے ہیں. اب وہ ان کا براہ راست انکار کرنے کے بجائے ہیلے بہانوں سے ان تمام شرعی احکامات کو جو ہے وہ رد کریں گے. جی قربانی کی کیا ضرورت ہے، حج کی کیا ضرورت ہے، اتنا پیسہ لگانے کی کیا ضرورت ہے، خدمت تو ہم کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی مدد تو کر رہے ہیں، یہی مقصود ہے. تو وہ انہیں اسلامی احکامات اپنانے میں تکلیف ہو رہی ہے. وہ اسلامی احکامات کو اپنانا نہیں چاہتے، لیکن علل اعلان اگر وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے، انکار کریں تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور اسلامی معاشرے میں ان کا جینا حرام ہو جائے گا. اس لیے وہ یہ طریقہ اور حیلہ اختیار کرتے ہیں کہ بھائی مسلمان بھی رہیں، رند کے رند بھی رہیں اور جو ہے وہ معاملہ بھی سیدھا ہو جائے. تو یہ ان کی صورت ہے، راضی رہے رحمان بھی خوش رہے شیطان بھی. یہ وہ لوگ ہیں. یہ طبقہ تو انتہائی قسم کا وہ منافقین کا ہے جو مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے کھڑا تھا اور ان کا قرآن نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. عبادت وہ بڑی ہی بددلی سے کرتے ہیں، کرنا نہیں چاہتے، صرف دکھانے کے. یُرَاؤْنَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھانا چاہتے جی ہم بھی مسلمان ہیں. ایک طبقہ تو یہ ہے. ایک طبقہ یہ ہے جو اس کو اپنے وہ مادیت میں، دنیا میں، مفادات میں اتنا غرق ہے کہ اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کچھ اور بھی فرائض ہیں، کچھ اور بھی واجبات ہیں، کچھ اور بھی ذمہ داریاں ہیں. وہ اس کے اندر غرق ہو کے ان تمام ذمہ داریوں کو فراموش کر رہا ہے. دونوں طبقے جو ہے وہ ان کے حوالے سے پہلا طبقہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ جس پر حج ہو اور وہ حج نہ کرے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی بنے، اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، آپ نے قرار دیا. یہ وہ پہلا طبقہ.
دوسرا طبقہ وہ ہے اسے احساس دلانے کی ضرورت ہے، اسے یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ اس راستے سے بھی تمہیں اسباب و متاع کی فراوانی ملے گی، اس راستے سے بھی تمہیں خوشحالی ملے گی، اس راستے سے بھی تمہاری ترقی ہوگی، اس کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح قربانی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتا ان یضحی فلا یحضر مصلانا، من وجد ساعتا ان یضحی، اور جس کو یہ گنجائش موجود ہو کہ وہ قربانی کرے پھر وہ قربانی نہیں کر رہا، تو نبی نے فرمایا کہ وہ عیدگاہ میں نماز کے لیے نہ آئے، اس کو عید کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو فراموش کر دیا۔ یہ عید تو شکرانے کے طور پر ہے، جو حکم ہی پورا نہیں کر رہا شکر کس چیز کا ادا کرنے آئے گا؟ وہ تو روٹین ورک کے لیے آیا ہے، وہ جو ہے بھیڑ چال کے اندر چل رہا ہے۔ تو اس لیے وہ طبقہ تو بیمار ہے، اس طبقے کا تو کوئی علاج ہی نہیں، جو شریعت کے احکامات سے جان چھڑا رہا ہے۔ لیکن جو دوسرا طبقہ ہمارے معاشرے میں وہ بھی تیزی سے پھیل رہا ہے، اہل علم کی، علماء کی، معاشرے کے سرکردہ افراد کی ذمہ داری ہے کہ انہیں احساس دلائیں، یقین دلائیں، انہیں بتائیں کہ بھئی یہ بھی ترقی کا راستہ ہے، یہ کوئی جو ہے تنزلی کا راستہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ طبقہ اس طرف آ جائے گا۔ یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو بھی توجہ دلا دوں کہ دوسری طرف یہ ہے کہ قربانی کو ایک نمود و نمائش، حج کو ایک جو ہے وہ نمود و نمائش کا ذریعہ بنا۔ حج اللہ نے گنجائش دی ہے، ضرور کریں، آپ بار بار کریں، آپ جتنا کر سکتے ہیں کریں، لیکن کسی کا حق مار کر، کسی کے جو ہے وہ ناجائز قبضہ کر کے، کسی کے مال کو ہڑپ کر کے آپ ہر سال حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے مال دینا۔ وہ کہتے ہیں نا مشہور، ایک کریانے کی دکان پہ ایک شخص حج کر کے آیا اور اس نے آ کے کریانے والے کو بڑا پیسہ دینا تھا، گروسری والے کا، اس کو کہا بھائی کھاتا نکالو۔ گروسری والا بھی خوش ہو گیا کہ بھی آج سے آئے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ اب دے دیں گے، تو اس نے کہا کہ جی نکال لیا۔ بولا کیا لکھا ہے؟ بولا بھائی یعقوب صاحب کے اتنے پیسے۔ بولا یہ بھائی ہٹا کر کوئی حاجی یعقوب کے اتنے پیسے ہیں، وہ کھاتا بند کروا دیا۔ تو یہ جو ہے ہمارے ہاں ایک حج کہ ہم الحاج کہلا دیں، باقی لوگوں کے حقوق جو ہیں ان کی ذمہ داریاں، اگر آپ حقوق ادا کر رہے ہیں تو خوشی سے جائیں حج کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، لیکن اگر دوسروں کے حق غصب کر کے، لوگوں کے مال کھا کر اور حرام جمع کر کے آپ جا رہے ہیں تو پھر یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی نے فرمایا بہت سے لوگ حج پہ آتے ہیں پراگندہ باد، بکھرے ہوئے حالات، اور آ کے کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو فرمایا کہ مأکلہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، پینا حرام کا، کھانا حرام کا، پہناوا حرام کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاء، ان کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ یہی قربانی میں ہم کرتے ہیں کہ بڑا جانور لے آئے، نمود و نمائش کر لی، لیکن بہن بھائیوں کا حصہ دینا ہے وراثت میں وہ نہیں دے رہے، کسی کا حق دینا ہے وہ نہیں دے رہے۔ تو آپ یہ بڑی عبادت جتنی بھی کر لیں، آپ کی یہ بندگیاں، حقوق جو ہے لوگوں کے، ان کو معافی کا سبب نہیں بنیں گے۔ حقوق ادا کریں، پھر حقوق اللہ میں جتنا آپ کی وسعت و گنجائش ہے ضرور کریں، اللہ آپ کو مزید ترقیاں دے گا۔ آمین آمین، انشاءاللہ ضرور دے گا۔ اور جس طرح آپ نے ساری بات بیان کی، مجھے یاد آ گیا کہ ایک صاحب سے ہماری ذرا بحث ہوئی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم نے ایک پانی کا کولر لگا دیا قربانی کرنے کے بجائے، لاکھ روپے اس پہ خرچ کر دیے، لوگ ٹھنڈا پانی پئیں گے، گرمی میں دعائیں دیں گے۔ تو ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ جناب آپ کا جو گھر ہے یہ کوئی 3-3.5 کروڑ روپے کا ہے، اگر آپ کو اتنا ہی ہے پھر آپ اس کو فروخت کریں اور کسی 40-50 لاکھ روپے کی جگہ میں لے کر اور پورے شہر کے اندر لگوا دیں تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی۔ تو وہ اس کے اوپر تیار نہیں ہوئے تھے۔ تو وہی بات ہے آپ کی ہیلے بہانے، لیکن جو اللہ نے فرض قرار دے دیا اس کو آپ نے نبھانا ہی نبھانا ہے، نہیں نبھاتے تو اللہ سے معافی بھی مانگیں اور ہدایت کی تمنا بھی کیجیے۔ ساتھ میں بالکل مختصراً بتائیے گا، جس طرح بتایا کہ جو قربانی سے انکار کر دے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے نماز ادا کرنے۔ اسی طرح اگر کوئی رمضان کے روزے نہیں رکھتا، ہر چیز کو رونتا ہے، نماز ادا نہیں کرتا، تراویح ادا نہیں کرتا، نہ سحری کر رہا ہے، نہ روزے نہ روزوں کا احترام کر رہا ہے، اور وہ عید والے دن نیا جوڑا پہن کے جاتا ہے نماز پڑھنے، ایسے فرد کے لیے کیا؟ بالکل خطار سے ایسے کے لیے بھی آپ نے فرمایا للصائم فرحتان، آپ نے فرمایا روزے دار کی 2 خوشیاں ہیں، اس کو 2 خوشیاں منانے کا موقع ہے۔ آپ نے فرمایا فرحۃ للافطار، ایک خوشی تو ہے جب افطار ہو یعنی عید کا دن ہو، تو وہ خوشی تو اسی کے لیے ہے جس نے روزے رکھے ہیں، وہ کپڑے اسی کے لیے ہیں جس نے روزے رکھے ہیں، جس نے نہیں رکھے اس کے لیے یہ خوشی نہیں ہے، وہ بھلے خوشیاں مناتا رہے، ایسی خوشیوں کا اللہ کے ہاں کوئی جو ہے حیثیت اور مقام نہیں۔